ہے سورہ یاسین آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر دلائل بیان فرمائے ہیں اپنی توحید پر، وحدانیت پر۔ ان دلائل میں سے کچھ آفاقی دلائل ہے، اور آفاقی دلائل میں سے کچھ کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے جن کو ہم سماوی کہتے ہیں، اور کچھ کا تعلق زمین کے ساتھ ہے جس کو ہم ارضیہ کہتے ہیں۔ لیکن زمین میں کچھ وہ ہے جس کا تعلق خشکی کے ساتھ ہے، اور کچھ وہ ہے جس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ اس لیے بری اور بحری اللہ دونوں قسم کے مختلف قسم کے اپنی قدرت پر اور اپنی توحید پر نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان اس میں غور کر لے اور فکر کر لے اور اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر چلنے والا بن جائے۔ اس آیت کی آیات مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ان کے لیے ایک نشانی وہ یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتیوں کے اندر۔ ایک تو اللہ نے اس میں ایک نشانی بیان فرما دی کہ چلتا پانی یا کھڑا پانی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر بھی ڈال دے تو وہ پتھر ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی کے اوپر کشتیوں کو چلایا اور ان کشتیوں کو ڈوبنے سے ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی نسل کو کشتیوں کے اوپر سوار کر دیا، اور نسل کو سوار کرنا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کشتی بنا دیں۔ اللہ نے ساری دنیا والوں کو غرق کر دیا تھا۔ اس وقت کے پانی کے اندر آسمان نے اپنا پانی چھوڑا تھا اور زمین نے اپنا پانی نکال دیا تھا، سارے لوگ غرق ہو گئے تھے۔ ایک کشتی نوح علیہ السلام بنا چکے تھے 3 منزلہ، اور اس کشتی کے اندر جو اللہ نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو سوار کیا تھا، تقریباً 80-82 تقریباً لوگ تھے۔ اللہ نے انہی کی نسل کو آگے چلا دیا۔ اس لیے عربی زبان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے لیکن 2 متضاد معنی، اپوزٹ میننگ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے بیع۔ بیع کا لفظ خریدنے کے معنی بھی آتا ہے اور بیع کا لفظ بیچنے کے معنی بھی آتا ہے۔ یہاں لفظ ہے ذریہ۔ ذریہ کا اطلاق اولاد اور نسل پر بھی کی جاتی ہے، ماں باپ، اور ذریہ کا اطلاق آباء و اجداد پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ذریہ کا اطلاق اگر یوں کہہ دے کہ ہم نے سوار کیا ان کے آباء و اجداد کو جن پشتوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ نے ان کو کشتیوں میں سوار کر دیا اور اس کشتی کو ڈوبنے سے اللہ نے بچا دیا تھا۔ یہ ان کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہ کہ یہ لوگ سامانی تجارت لے کر چلتے رہتے ہیں بھری کشتیوں کے اندر، ان کی اولاد کو سوار کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کشتیوں کو چلاتے ہیں اور ڈوبنے سے بچاتے ہیں، تو یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ اس میں ایک نعمت کشتی کو ڈبونے سے اللہ بچاتے رہتے یا ڈوبنے سے اللہ بچاتے رہتے۔ دوسری چیز اللہ نے ان کو صاحبی اولاد بنایا۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کے جب قوت اور طاقت کے اندر ضعف پیدا ہو جائے اور یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے سہارا انسان کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ اس کے اولاد کی تربیت ہو جائے، یہ دنیا میں بھی نفع دینے والی، آخرت میں بھی نفع دینے والی۔ لیکن اگر اولاد کی تربیت نہ ہو، یہ دنیا کا بھی بہت بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی حسرت اور افسوس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اولاد اللہ فرماتے ہیں
کہ بھری کشتیوں کے اندر ان کا سامانی تجارت چلتا رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کشتیاں بھی دی، ڈوبنے سے بچا دیا، اولاد بھی عطا کر دی، اولاد کے ساتھ ہم نے رزق کا سامان بھی دیا۔ یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کی اولاد سامان تجارت کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان اس پر غور کرے، فکر کرے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائے ان کے لیے وہ چیزیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور وہ کشتی جیسی ہے، جس طرح کشتی کے اوپر سامان لاد کر پانی کے اوپر یہ لوگ تیرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں اور ڈوبتے نہیں ہیں، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے کشتی کی طرح اور چیزیں ان کو بنا کر دی جن پر یہ بڑے بڑے سامان کو لاد کر چلتے رہتے ہیں۔ وہ سمندر کے اندر چلتی ہے کشتی، اور وہ چیزیں جو اس جیسی ہے اور اس کے علاوہ ہے وہ زمین پر چلتی ہے خشکی کے اندر، اور سب سے بڑھ کر اس میں سے اونٹ اس زمانے کے حوالے سے، اس زمانے کے اندر اونٹ پر لوگ بڑا وزن ڈال کے اور سامانی تجارت ڈال کر وہ زمین کے اوپر چلتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے اور اس سے اپنا نفع کماتے رہتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں اللہ نے من مثلہ، کشتی جیسی بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کو بنا کر دی۔ یہ ایک لفظ ہے جو انتہائی مختصر ہے اور جامع لفظ ہے، یعنی اس زمانے کے اندر کشتی اور کشتی جیسے اونٹ، آج کے زمانے کے اندر کشتی اور کشتی جیسے جہاز اللہ نے عطا فرما دیے۔ ٹنوں وزن اٹھا کے جہاز چلتے رہتے ہیں، پانی کے اندر بھی ڈوبتے نہیں ہے، اور اوپر ہواؤں کے اندر بھی اللہ پاک وہ جہاز چلاتے رہتے ہیں۔ جس طرح پانی کے اندر ڈوبنے سے اللہ بچاتے رہتے ہیں، ایسی ہوا کے اندر جہازوں کو اڑا کر اس کو گرنے سے اللہ بچاتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ انسان کتنی بڑی مسافت کو، ایک بہت بڑے فاصلے کو چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر طے کرتا رہتا ہے، جس کے لوگ مہینوں مہینوں سفر کرتے رہتے تھے۔ آج وہ سفر آسان بن گیا، تو اللہ فرماتے یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اے دنیا کے انسانوں سنو، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہ لے انہی کشتیوں کو ڈبو دے، انہی جہازوں کو ڈبو دے، انہی جہازوں کو ہوا میں گرا دے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کے لیے کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ جتنے تم نے معبود بنا کے رکھے ہیں، جن سے تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہے، جن پر تم نے اعتماد کیا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے گئے بت، یہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہے، کوئی تمہارا فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور وہی اللہ تمہارا فیصلہ کر دے، تمہیں ڈبو دے، تمہیں ہوا میں گرا دے، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے، موت کے بعد بھی تمہیں کوئی موت سے نجات دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا، تم چھڑائے نہیں جاؤ گے الا رحمتا منا، مگر اللہ فرماتے ہیں آج دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے، یہ کشتیوں کا نظام، یہ جہازوں کا نظام، یہ تو ہماری طرف سے مہربانی ہے تم لوگوں پر، یہ ہم اپنی رحمت کے طفیل یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک میعاد اور وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس مقررہ وقت تک ہم یہ نظام چلا رہے ہیں، ورنہ جب ہم چاہیں گے یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی میں نے نماز کے اندر آیات مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ آیات مبارکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، ایک پھونک مارنے سے حال یہ بن جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش پڑ جائے گی، گر پڑ جائے گی، زمین کی ساری مخلوق ختم، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے وہ باقی رہ جائے۔
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، پھر ایک اور سور میں پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، یہ سارے ذرہ سی دیر میں ایک لمحے کے اندر کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ تو اللہ کی چاہت ہے، اللہ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں چلا رہا ہوں، میں کنٹرول کر رہا ہوں، میری قوت اور طاقت، میرے ٹیکنالوجی اور میری حیثیت اور میرے جو انسان اپنی ذات کے اعتبار، اللہ فرماتے ہیں نہ تو کچھ کر سکتا ہے اور نہ تیرے ٹیکنالوجی کے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے۔ ہواؤں میں اندر جہازوں کو اڑانے والا اللہ ہے، اور پانی کے اندر چلانے والے جہاز وہ تو اللہ کا امر ہے، تمہاری تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے ایک مچھلی کو اٹھا کے بڑے بڑے جہازوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا والے آج تو سائنس کا، موبائل کا دور ہے، اور آج تو میڈیا کا دور ہے، سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، محفوظ کر لو اپنے آپ کو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہیں اللہ غرق کر دیں گے انہی جہازوں کے اندر، انہی کشتیوں کے اندر، انہی سامانوں کے اندر، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور ڈرو جو تمہارے پیچھے آنے والی چیز ہے وہ موت ہے، موت کی بعد کی سزائیں ہیں، وہ عذاب ہے، ڈرو اس عذاب سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی سرکشی اس درجے تجاوز کر چکی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی آیات اور نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آ جاتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، بجائے یہ کہ اس میں غور کرنا، فکر کرنا، اس سے عبرت کا سامان لینا، یہ بجائے اس میں سوچ بچار کرنے کے اس سے اعراض کر کے منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ ان کافروں کی کرتوتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے کائنات کے نظام میں قدرت کی نشانیاں بیان فرما دی، آسمان کے نظام میں سورج کا نظام، چاند کا نظام، دن رات کا نظام، اس کو سوچو، پانی کا نظام اس کو سوچو، ہواؤں کا نظام اس کو سوچو، بجائے سوچنے کے یہ اعراض کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو روزی دے رکھی ہے، جو مال عطا کر رکھا ہے، اس میں غریب کو، فقیر کو، مسکین کو دیا کرو، ان پر خرچ کر لیا کرو، معاشرے کے جو محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان پر خرچ کر لیا کرو۔ تو قال الذین کفروا، کہتے ہیں یہ کافر لوگ، کہتے ہیں ناشکر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، اچھا ہم ان لوگوں کو دے دیں، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ مطلب ہے کہ یہ جو غریب، فقیر اور مسکین ہے، اللہ ہی ان کو نہیں کھلانا چاہتے، اگر اللہ کھلانا چاہتے تھے اللہ دے دیتے ان کو، تو جب اللہ ہی نہیں کھلائے ہم کیوں کھلا دیں ان کو، ہم ان کو کیوں پیسے دے دیں، ہم ان کی ضرورت کیوں پوری کر لیں؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، تم واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کیوں تعاون کر لیں غریب کے ساتھ، ان کو تو اللہ ہی نہیں دینا چاہتے، حالانکہ اللہ نے اپنا ایک نظام بنا کر رکھا ہے۔ اس کائنات کے نظام میں کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، اور مالدار کے ذمے مال کے حقوق رکھ دیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں اللہ کے حقوق کو بجا لاؤ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال والا کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے غریب و فقیر و مسکینوں پر کتنا خرچ کرتا ہے، جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ سالانہ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرو۔ سالانہ تم پر ایک دن آتا ہے جس میں فطرانہ ادا کرتے ہو، یہ غریب و فقیر و مسکین کا حق ہے۔ اس لیے ایمان والا سمجھتا ہے کہ میرے مال کے اندر حق ہے للسائل والمحروم، سوال کرنے والا فقیر اور مسکین کا، محتاج بندے کا جو اللہ کی طرف سے محروم ہے۔ تو غریب کا بھی امتحان ہے
کہ یہ کتنا صبر کرتا رہتا ہے، اور مالدار کا بھی امتحان ہے، یہ کتنا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے ایک نظام چلایا ہے کہ کچھ کے اوپر کچھ کے حقوق رکھے ہیں، مالداروں کے اوپر غریبوں کے حقوق رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم ان کو کھلا رہے ہو، یہ تو اللہ کھلانا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے ذریعے کھلانا چاہتا ہے۔ اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں وہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والے ہے، اور تجھے سبب اور ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ الٹا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ان کو اگر کھلانا چاہتا اللہ دیتے ہیں، جب اللہ نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیوں پیسے ان کو دے دیں؟ نہ، یہ باتیں نہ کہو، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں بجائے یہ کہ آخرت پر ایمان لاتے، یہ کہتے ہیں کب وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، کس سال پورا ہوگا، کس مہینے پورا ہوگا، کس دن وہ وعدہ پورا، وہ قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب آئے گا۔ یہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں، یہ ایمان والوں سے پوچھتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں کے اندر سچے ہو بتاؤ وہ قیامت کب آئے گی، بتاؤ وہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ جتنے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور الٹا انکار کرتے رہتے ہیں، اور پھر پیغمبر کو پوچھتے رہتے ہیں اور ایمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ لاؤ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، کب وہ عذاب واقع۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ایک آواز کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ہی آواز آئے گی تأخذہم، جن کو پکڑ لے گی، ایک چیز ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ لوگ آپس میں لڑتے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا قیامت ایسی اچانک قائم ہو جائے گی کہ دو بندے آپس میں ڈیل میں لگے ہوں گے، ایک بندہ کسی سے کچھ چیز لیتا ہوگا، ایک چیز لیتا ہوگا، مثال کے طور پر کپڑا دینے والا کپڑا دیتا ہوگا، لینے والا لیتا ہوگا، اس نے کپڑے کا تان کھول کے کپڑا کھولا ہوا ہوگا، اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس اللہ فرماتے اچانک وہ آنے والی قیامت ہے، فلا یستطیعون توصیہ، لیکن جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی پھر یہ کسی وصیت کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھیں گے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، ایک مرتبہ وہ قیامت قائم ہو گئی، وہ عذاب آ گیا، اس نے پکڑ لیا، پھر یہ اپنے اہل کی طرف واپس نہیں لوٹ کر جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائیاں واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے واقعہ ہونے سے پہلے بجائے یہ کہ اس کے انکار کرنے کے اس آخرت کو مان لو، اس عذاب کو مان کر اس سے ڈرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے اعمال کی مبارک زندگی اپناؤ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کو اپناؤ۔ اس میں دنیا میں خیر و برکت ہے اور آخرت میں بھی خیر و برکت ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسلوں کو فی الفلک المشحون، بھری کشتیوں کے اندر، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور بنایا ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں جس میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہ لیں تو ان کو ہم غرق قرار دیں، فلا صریخ لہم، پس ان کے لیے کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، ولا هم ينقذون، اور نہ یہ لوگ چڑھائے جائیں گے، الا رحمتا منا، مگر یہ ہماری طرف سے مہربانی کی بنیاد پر، ومتاعا الی حین، اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ لینے کی بنیاد پر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہارا غرق ہو جانا ان کشتیوں کے اندر، پانی کے اندر، وَمَا خَلْفَكُمْ، وہ جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی موت کے بعد کی عذاب اور سزائیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم لوگوں پر مہربانی کی جائے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
تم خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے۔ قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہ لیتے تو کھلا لیتے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر واضح گمراہی کے اندر۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ہی چیز اور ایک ہی آواز کا، تأخذهم، جو ان کو پکڑ لیں، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اس حال میں کہ یہ لوگ جھگڑتے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس یہ لوگ کسی وصیت کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے۔ صدق اللہ۔